تسبیح، تحلیل، تقدیس، تمجید، بڑائی، کبریائی، بزرگی اللہ جل وعلا کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ درود، سلام بے حد بے حساب ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں، جو امام الانبیاء ہے، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین ہے، اللہ کریم کے حضور دعا گو ہوں، مالک و مولا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سورہ فرقان کی آخری رکوع کی آیات پر گفتگو چل رہی ہے، اور آج بھی اسی تسلسل میں اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو عباد الرحمن ہے، بزرگ ہستیاں ہیں، قابل تقلید ہے، ان کی نشانیاں بیان کر رہے ہیں۔ ان کی پہلی نشانی ہم نے بیان کی تھی کہ اللہ والے جو ہیں یہ جب زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی ان کے ساری تواضع کے ساتھ ڈاؤن ٹو ارتھ ہمبل رہتے ہیں یہ۔ دوسری ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں حلم ہے، بردباری ہے، غصے پر کنٹرول ہے۔ تیسری یہ کہ شب بیداری ہے، تہجد ہے، عبادت ہے ان کی زندگی میں۔ چوتھی نشانی ان کی یہ ہے کہ ان میں خوف خدا ہے، اللہ سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، زبان سے کوئی کلام ایسا نہیں نکالتے جس پہ پکڑ ہو، قدم اس جانب نہیں بڑھاتے جس میں عذاب کا خوف ہو، ڈر ہو۔ تو ان کی زندگی میں آپ دیکھیں تو اعمال پہ بھی کنٹرول ہے، زبان پہ بھی کنٹرول ہے، نفس پہ بھی کنٹرول ہے۔ آج جس صفت کو ہم بیان کریں گے وہ ہے مال پر کنٹرول، وہ ہے اعتدال کی زندگی، میانہ روی، اعتدال کا راستہ۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ ان لوگوں کی صفت یہ ہے کہ جب وہ خرچ کرنے پر آئے تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، یعنی وہ فضول خرچ بھی نہیں ہے اور وہ بخیل بھی نہیں ہے، کیا ہے، اور اس کے درمیان قائم رہتے ہیں۔ عباد الرحمن اعتدال والی زندگی گزارتے ہیں، مال کا خرچ اسراف کے ساتھ نہیں کرتے، وہ بیوی بچوں کے لیے کچھ نہ چھوڑے اور قرضے کی نوبت آ جائے وہ ایسی زندگی نہیں گزارتے، اور وہ بخیل بھی نہیں ہے کہ صدقہ فطر بھی نہ دے، زکوٰۃ بھی نہ دے۔ ان کو اللہ نے مال دیا تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے مال کو روک دیا، زکوٰۃ فرض ہے اور کہتے نہیں ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی کیونکہ مال سے محبت ہے، نہیں، اللہ والے ایسے نہیں کرتے۔ کہیں اعلان ہوتا ہے کہ غریبوں کے لیے کوئی ہسپتال بن رہا ہے، کوئی مدرسہ چلانا ہے، کسی غریب کی مدد کرنی ہے، بیوہ کی مدد کرنی، یتیم کی مدد کرنی، وہ ہاتھ نہیں روکتے، کہتے اللہ نے دیا ہے، اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ یہ اللہ والوں کی نشانی ہے۔ جو آدمی اپنے آپ کو دیکھے، ہر آدمی، کیا میں مال سے محبت کرتا ہوں، سانپ کی طرح بیٹھ گیا ہوں مال کے اوپر، یا جہاں سے کوئی صدا آ گئی کہ اللہ کے راستے میں مال خرچنا ہے، مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا ہے، بچوں کی تعلیم میں حصہ لینا ہے، غریب کی مدد کرنی ہے، ہسپتال بنانا، کنواں بنانا، زمین، وہ جہاں کوئی آواز سنتا ہے کہتا ہے مالک تو نے دیا، تیری رضا کے لیے تیرے راستے میں خرچ۔ یہ اللہ والوں کی صفت ہے، یہ اللہ والوں کی نشانی ہے۔ جس آدمی کے اندر یہ پائی جائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ والے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، فضول خرچی نہیں کرتے کہ وہ دولت کی نمائش بن جائے، شہرت بن جائے کہ دیکھو میں تو کیا کچھ کرتا ہوں بچوں کے لیے، لگانے 10 پاؤنڈ چاہیے تھے، لگاتا 1000 پاؤنڈ ہے۔ یہ اللہ والوں کی صفت نہیں ہے۔ اور نہ ہی اس قدر وہ کنجوس ہوتے ہیں کہ جناب گھر والوں کو خرچہ بھی نہ دے، فاقوں سے ہی مار دے۔ یہ اللہ والوں کی صفت نہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہے کہ ان نعمتوں کو اگر ہم گننا چاہیں تو ہم گن نہیں سکتے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت رزق ہے۔ رزق کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے۔
مال بھی اسی رزق کے اندر ہی آتا ہے۔ اللہ نے ہمیں مال دیا، دولت دی ہے، اس مال اور دولت ہی کی وجہ سے ضروریات زندگی پوری ہو رہی ہے۔ گھر ہے، مال آیا تھا تو گھر خرید لیا نا، مال آیا تو نئی گاڑی بھی لے لی، مال آیا تو حج پہ بھی چلا گیا، مال آیا تو عمرہ بھی کر آیا، مال آیا تو زکوٰۃ بھی دے دی، مال آیا تو مسجد میں چندہ بھی دے دیا، مال آیا تو آپ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہو۔ تو یہ مال نعمت ہے اللہ کی طرف سے، مال نعمت ہے۔ یتیم کی مدد، بیوہ کی مدد، یہ سب آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس مال ہو۔ ایسا ہی ہے، مال برا نہیں ہے۔ آواز آتی ہے جناب فلاں علاقے میں کنواں کھدوانا ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کا دل چاہتا ہے کاش میرے پاس اتنی دولت ہوتی تو میں وہاں آج کنواں کھدوا دیتا۔ اچھی نیت ہے نا، آپ کو اس نیت پر اجر ملتے اگر آپ کے پاس مال و دولت ہو اور آپ وہ مال بھیج دیتے۔ تو مال برا نہیں ہے، اپنی بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، گھر چلانے کے لیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو مسافروں والی زندگی گزار رہے ہیں، سعودی عرب جاتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، دبئی جاتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، مسافروں والی زندگی، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے کا من کس کا نہیں کرتا؟ جی چاہتا ہے کہ ماں کے پہلو میں بیٹھ کر میں ماں کے ہاتھوں سے کھانا کھاؤں، لیکن مال کمانے کے لیے کہ مجھے گھر چلانا ہے، بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، یہی مال کمانا بندے کو مسافر بنا دیتا ہے۔ میں کوئی غلط تو نہیں کہہ رہا؟ بھوک لگی ہے، جیب میں پیسہ کوئی نہیں، سامنے ٹیک اوے، لیکن نہیں کھا سکتا، کیوں؟ مال نہیں ہے۔ معلوم ہوا حلال رزق جو ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے غریب لاچار مجبور لوگ ہیں جو 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں۔ صبح کھا لیا نا تو اب شام کی فکر ہوتی ہے کہ اب تو کھا لیا، شام کا کیا بنے گا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے تن پر صرف ایک جوڑا ہوتا ہے، وہ تن چھپانے کے لیے بھی لباس کے محتاج ہوتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو سڑکوں پر زندگی گزارتے ہیں۔ رات کو آپ اپنے ملک کی طرف ذرا سوچیں نا، شہروں میں آپ نے دیکھا ہوگا روڈوں کے درمیان وہ فٹ پاتھ پہ ہی بستر لگا کے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، گھر نہیں ہے، جھونپڑی تک میسر نہیں ہے۔ ہم پر اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں ایسی زندگی دی ہے۔ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر ہر لحاظ سے آپ کا اور ہمارا خیال رکھا جاتا ہے۔ ایک پانی کی نعمت دیکھ لیں افریقہ کے، بلکہ افریقہ چھوڑیں، آپ اپنے سندھ کے صحرائی علاقوں کو دیکھ لیں، تھر کا علاقہ ہو گیا، پانی کی بوند بوند کو لوگ ترس رہے ہوتے کہ ایک بوند پانی مل جائے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا۔ آپ صحابہ کی زندگی کو دیکھ لیں، صحابہ کرام قربان جائیے، ان کی زندگی جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے نا، تکلیفوں کے ساتھ، محنت کے ساتھ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کی عزت کی قسم 2 مہینے تک رسول اللہ کے گھر میں کھانا پکانے کے لیے آگ نہیں جلا کرتی تھی۔ جس کے لیے کائنات بنائی گئی، ان کے گھر 2 مہینے تک، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم 2 مہینے میں 3 چاند دیکھ لیا کرتے تھے۔ یعنی چاند کے حساب سے 3 چاند کا دیکھنا مطلب 2 مہینے گزر جان۔ 2 مہینے تک رسول اللہ کے گھر میں کھانا پکانے کے لیے آگ نہیں جلا کرتی تھی۔ ان کے بھانجے نے پوچھا، عروہ نے، حضرت عروہ پوچھتے ہیں تو پھر گزارا کیسے کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کھجور سے اور پانی سے۔ کھجور اور پانی سے صحابہ کرام، رسول اللہ کے گھر والے گزارا کیا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میں سب سے پہلا عرب شخص ہوں جس نے اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے تیر چلایا ہے۔ یہ وہ صحابی ہے جن کو رسول اللہ نے فرمایا سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو، تیر چلا۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ غزوات پہ جایا کرتے تھے، اللہ کی قسم ہمارے پاس کھانا کھانے کے لیے صرف درختوں کے پتے ہوا کرتے تھے۔ کھانا کھانے کے لیے صرف درختوں کے پتے ہوا کرتے تھے، اور ہم میں سے کوئی شخص اس طرح حاجت کرتا تھا جس طرح بکریاں مینگنیاں کرتی ہیں۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں۔ صحابہ کے دور کو دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات آپ پڑھیں نا، روح کانپ جاتی ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم جس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، میں بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنا جگر زمین میں دبایا کرتا تھا اور پیٹ پر پتھر باندھا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں مجھے اب بھی یاد ہے، اچھی طرح یاد ہے کہ حضور کے منبر اور حضرت عائشہ کے حجرے کے درمیان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے حجرے اور رسول اللہ کے منبر کے درمیان میں مدہوش تھا، مدہوش پڑا ہوا تھا۔ ایک شخص آیا میرے پاس اور اس نے اپنا پاؤں میری گردن پر رکھا، وہ سمجھا کہ یہ پاگل ہے، حالانکہ مجھے کوئی جنون نہیں تھا، صرف بھوک کی وجہ سے میری یہ حالت ہوا کرتی تھی، صرف بھوک کی وجہ سے میری یہ حالت ہوا کرتی تھی۔ اور انہی کا ایک روایت ان کی یاد آئی کہ فرماتے ہیں مجھے بہت سخت بھوک لگی تھی، حضور گزرے میرے پاس سے اور میرے چہرے کے تاثرات اور حالات کا اندازہ لگا لیا کہ بھوک لگی۔ حضور گئے دودھ کا پیالہ لے کے آئے، فرمایا ابو ہریرہ کہ میں بہت خوش ہوا، دودھ کا پیالہ دیکھا، کہا ابو ہریرہ جاؤ اہل صفہ کو بھی بلا کے لاؤ۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے تن پر لباس پورا نہیں ہوا کرتا تھا، جب کوئی صدقہ آتا تھا تو رسول اللہ ان کو کھلا لیا کرتے تھے۔ یہ اسلام کے لیے جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھی ان کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ ایک پیالہ دودھ ہے، اب میں اہل صفہ اتنے سارے لوگ ہیں، اگر وہ آ گئے تو پھر کھانا کیسے، یہ پورا کیسے ہوگا یہ دودھ۔ بہرحال حضور کا حکم تھا، مجھے ماننا تھا، میں گیا، میں نے اہل صفہ کو بلایا۔ اب میں دل ہی دل میں سوچ رہا ہوں کہ ایک پیالہ، مجھے اتنی سخت بھوک لگی ہے تو وہ بھی اگر یہ پی جائے مجھے کیا ملے گا۔ کہا حضور نے فرمایا ان کو پلاؤ، کہا میں نے ایک کو دیا، اس نے پیالہ منہ سے لگایا اور پیتا رہا، جب سیر ہو گیا نا تو مجھے پیالہ دیا اتنا کا اتنا ہی تھا، دوسرے کو دو، تیسرے کو دو، سب کو میں نے دودھ پلایا، پیالے میں سے دودھ ختم نہیں ہوا۔ آخر میں پیالہ حضور کے پاس آ گیا، حضور علیہ السلام نے پیالہ لیا اور فرمایا ابو ہریرہ میں اور تو باقی ہیں۔ تو فرمایا ابو ہریرہ یہ لو دودھ پیو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے پیالہ لگایا منہ سے، خوب سیر ہو کے پیا، جو ہی میں نے پیالہ آگے کیا فرمایا اور پیو، کہا میں نے پھر پیا، پھر فرمایا اور پیو، کہا میری حالت یہ ہوگی، میں نے قسم اٹھائی اللہ کی قسم اب اور کوئی حاجت باقی نہیں ہے۔ پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ، آپ علیہ السلام نے جو دودھ تھا وہ پیا۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں، ایک بات تو یہ غلاموں کا جھوٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو سینے سے لگایا ہے، یہ نہیں کہ میرے غلام نے پیالے میں پیا اب اس پیالے کو میں نے منہ نہیں لگانا، نہیں، حضور نے عاجزی سکھائی، انکساری سکھائی، محبت سکھائی ہے۔ 70 صحابہ نے وہ پیالہ پیا، کیا تھی؟ غربت کا عالم تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک انصاری صحابی آئے نا، حضور نے ان سے پوچھا کہ ہمارے بھائی سعد بن عبادہ کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کون ان کی عیادت کرنے کے لیے جانا چاہے گا؟ حضور کھڑے ہو گئے تو ہم بھی سب کھڑے ہو گئے، کوئی تقریباً 10 سے کچھ زیادہ آدمی تھے، تو ہم بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے۔ آگے وہ کیا فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس نہ جوتے تھے، یعنی ننگے پاؤں، ہمارے پاس جوتے بھی نہ تھے، جرابیں بھی نہیں تھیں، ٹوپی بھی نہیں تھی اور قمیص تک نہیں تھی، اور سخت گرمی کے عالم میں، سخت گرمی کے موسم میں پتھریلی زمین پر چلتے ہوئے ہم سعد کے گھر پہنچے ہیں۔ حضرت فضالہ بن عبید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ کو جماعت، تو اس دوران کچھ صحابی جو تھے نا وہ بھوک کی وجہ سے نماز کی حالت میں گر پڑے، بھوک کی وجہ سے نماز کے دوران گر پڑے زمین پر۔ تو وہ دیہاتی تھے، انہوں نے کہا یہ اصحاب صفہ یہ پاگل لوگ ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور فارغ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے ان کی طرف چہرہ مبارک کر کے فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی کیا حیثیت ہے تو تم یہ پسند کرو گے تمہارے فاقے اور ضرورت میں اور اضافہ ہو جائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی کو دیکھیں، کتنی مشکل زندگی گزاری ہے، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، چکی آٹا پیستے پیستے۔ اللہ اکبر، ان کی زندگی میں آزمائشیں تھی۔ آج ہماری مائیں بہنیں
پرسکون انداز میں گھر بیٹھے ہوئے. کوئی چکی لے کے آٹے کو کسی نے پیستے ہوئے دیکھا ہے یو کے میں؟ وہ آٹا ختم ہو گیا، جاؤ ٹیسکو سے اٹھا کے لے آؤ. کسی کو کوئی خدمت نہ. آگ لگانے کے لیے، روٹی پکانے کے لیے کبھی کسی کو دیکھا کہ پتھر کو رگڑ رہے؟ لائٹر موجود ہے. آگ لگانے کے لیے لکڑیاں دیکھی؟ نہیں، گیس موجود ہے. جھاڑو لے کے وہ گھر کی نہ ہوور موجود ہے. اب بلکہ وہ چھوڑیں، وہ جو مشین میں وہ پیڑا رکھو تو وہ گول روٹی تک مشینوں سے بنوا لیتے ہیں. کس منہ سے آج ہم العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم شکوہ کریں، شکایت کریں. حضرت فاطمہ الزہرا جیسی ہستی جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، ان کے سامنے جا کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی مشکل لائف گزار کے آئے ہیں ہم؟ اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، گھر، گاڑی، بزنس، سب کچھ اللہ نے دیا ہے. قرآن نے ایک قاعدہ دے دیا، قرآن نے ایک اصول بتا دیا. اگر اللہ نے مال دیا ہے، پونڈ دیے ہیں، تو اس کو اڑانا نہیں ہے، بے جا خرچ نہیں کرنا، فضول خرچی نہیں کرنی. قرآن کہتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ. اللہ فرماتا ہے اور گناہ کے کاموں میں مال مت اڑایا کرو. یقینی بات ہے کہ مال کو گناہ کے کام میں اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں. کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. کھاؤ پیو، اسراف مت کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اسراف کیا؟ پہلے تو اس کو سمجھے. دو لفظ قرآن نے استعمال کیے ہیں، ایک ہے اسراف، ایک ہے تبذیر. اسراف جائز کام میں مال خرچ کرنا، جائز کام میں مال خرچ کرنا لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یہ اسراف ہے. جائز کام میں، کام جائز ہے، آپ کھانا کھانا جاتے ہیں اور کھانا کھانے کے لیے ہوٹل جاتے ہیں، آپ کا پیٹ 10 پاؤنڈ میں بھر جاتا ہے، 10 پاؤنڈ میں آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے. آپ آرڈر کرتے ہو 100 پاؤنڈ کا فوڈ، جائز کام تھا لیکن ضرورت 10 کی تھی، آپ نے 100 لگا دیا، یہ اسراف ہے. تبذیر کیا؟ تبذیر وہ مال کا ایسا خرچ کرنا جو جائز محل نہیں تھا، ناجائز کام میں 1 پاؤنڈ بھی دیا تو یہ تبذیر ہے. تبذیر اور اسراف میں فرق سمجھ آیا؟ اسراف جائز کام ہے لیکن زیادہ ضرورت سے خرچ کیا. تبذیر جائز کام نہیں تھا، 1 پاؤنڈ بھی لگا دیا. اللہ فرماتا ہے یہ شیطان کا بھائی ہے. جو ناجائز کام میں مال لگائے اسے قرآن نے کیا کہا ہے؟ سورہ اعراف میں بھی ذکر موجود ہے مسرفین کا، جو حد سے زیادہ تجاوز کر جائے. قوم لوط کے لیے یہی اللہ نے کہا کہ یہ حد سے زیادہ تجاوز کر گئے، یہ اسراف والے ہیں، یہ مسرفین ہے. اور اسی طرح وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ. مال اڑانے والے ناجائز کاموں میں یہ شیطان کے بھائی ہیں. ایک سائل آیا نا حضور علیہ السلام کے پاس اور اپنی مجبوری بیان کی، کوئی چیز چاہا تو حضور نے فرمایا جاؤ عثمان غنی کے پاس سے لے جاؤ. وہ حضرت عثمان غنی کے در پر آئے نا اپنی حاجت پیش کرنے کے لیے. دروازے کے قریب پہنچے تھے تو اندر سے حضرت عثمان غنی اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں کہ یہ جو چراغ جلایا جا رہا ہے نا، چراغ کی جو بتی ہوتی ہے، جو تار ہوتی ہے، اگر اس کو آپ اونچا کریں گے تو تیل زیادہ لگے گا، ایسا ہی ہے. تو آپ اپنی وائف کو کہہ رہے تھے کہ اس کو اوپر کیوں اٹھایا، اس کو تھوڑا نیچے کرو تاکہ روشنی تو ویسے ہی ہو رہی ہے، روشنی ہو جائے گی، مال زیادہ خرچ ہو رہا ہے. اچھا جو باہر آیا تھا وہ سوچ میں پڑ گیا کہ میں اتنی بڑی حاجت لے کے آیا ہوں کہ میری حاجت پوری کرو، اگے چھوٹی سی تار پہ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تو مجھے کیا ملے گا ادھر سے. وہ پلٹ گئے، واپس چلے گئے. پھر حضور سے ملاقات ہوئی، کیا بنا؟ حضور ابھی تک گئے نہیں. کہا جاؤ. پھر گئے حضرت عثمان غنی کے پاس. حضرت عثمان غنی کے پاس آئے، آپ نے اپنی حاجت بیان کی، انہوں نے ان کی حاجت پوری کر دی. بندہ حیران کہ پچھلے دنوں آیا تھا تو تار کے اوپر غصہ، اور آج اتنی بڑی حاجت بغیر کسی چیز کے انہوں نے پوری بھی کر دی. درود پر اللہم صلی علی سیدنا.
وبارک وسلم وسلم علیہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات سمجھا گئے ہیں۔ وہ بات یہ تھی کہ ضرورت کے موقع پر اس طرح خرچ کرو کہ ضرورت پوری ہو جائے، اور بے محل خرچ نہ کرو کہ وہ فضول خرچی میں آ جائے، کیونکہ فضول خرچ کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ گھر میں ایک لائٹ سے آپ کا گھر روشن ہو سکتا ہے، تو ضروری ہے کہ 6 لائٹیں لگا کے آپ نے گھر کو روشن کرنا ہے؟ بل کے اسی لیے بل آتے ہیں، اخراجات ہوتے ہیں، سٹریس بنتا ہے، وہ الگ بات ہے، گیس لیکیج الگ سے ہو رہی ہو تو اس میں تو، لیکن لائٹ ایک سے آپ کا گھر چل رہا ہے اور آپ 6 لائٹیں لگا کے گھر کو روشن کر رہے ہیں، تو یہ بھی فضول خرچ ہے۔ احباب، 4 چیزیں جن پر اگر ہم کنٹرول کریں آج کے دور میں، تو یہ ملک جو ہمارا ہے، جو IMF کے قرضوں کے نیچے دبا ہوا ہے، اور بندے کو ویسے ہی عقل ہماری نہ جانے کہاں ہے کہ جس ملک پر IMF کے قرضے چڑھے ہو، ناک سے نیچے تک ہم ڈوبے ہوئے ہیں ان قرضوں میں، اور اس کے باوجود ہمارے حکمرانوں کی زندگی دیکھے عیاشی پر ہے۔ ایک آدمی جس کے پروٹوکول میں نہ جانے کتنی گاڑیاں اور کتنے، ایک وزیر اعظم کے گھر پہ 60 70 بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ملازمین، گورنر کے الگ، وزیروں کے الگ، مشیروں کے الگ، نہ جانے کیا کچھ۔ اسی لیے تو ہماری حالت آج یہ ہے۔ 4 چیزیں ہیں: تعمیرات، تقریبات اور مطعومات اور ملبوسات، اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن میں وقت کو دیکھتے ہوئے ان 4 چیزوں پہ کنٹرول۔ شریعت اسلامیہ نے گھر بقدر ضرورت، جو مکان کی بناوٹ ہے، اس کی اجازت دی ہے، بلکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 چیزیں نیک بختی کی علامت میں سے ہے، سعادت مندی کی علامت میں سے: ایک نیک بیوی، ایسا وسیع مکان جس میں ضرورتیں پوری ہو، اور نیک پڑوسی ہو، اور اچھی سواری، جس کے پاس یہ ہو وہ نیک بخت آدمی ہے، اور اسی کا الٹ کر لے، اگر یہ ٹھیک نہ ہو تو یہ بدبختی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے گزر رہے ہیں، دیکھا مکان، پختہ مکان بنا ہوا، کس کا؟ یہ فلاں انصاری کا ہے۔ حضور چلے گئے مجلس میں، وہ انصاری آیا مجلس میں، حضور کو سلام کیا، حضور نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا، سلام کا جواب نہیں دیا، یعنی جلال کا اظہار۔ صحابی نے پوچھا مجھے کیا کوئی غلطی ہوئی ہے؟ صحابہ سے بعد میں پوچھا کہ کیا بات ہے، حضور نے آج چہرہ مبارک پھیر لیا؟ تو صحابہ نے کہا ہمیں کوئی زیادہ علم تو نہیں ہے، لیکن حضور راستے سے گزر رہے تھے، تیرے مکان کی طرف پوچھا کہ یہ کس کا ہے، تو تیرا نام لیا گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ مکان کی وجہ سے گئے، وہ کھدال اٹھایا، پھاڑا اٹھایا اور مکان کو گرا دیا۔ کچھ دنوں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے گزرے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا مکان کدھر ہے؟ کہا یا رسول اللہ، ان کو جب پتہ چلا نا کہ آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا، اس نے گرا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہر عمارت وہ صاحب عمارت کے لیے وبال ہے، مگر جس قدر ضروری ہو اتنی ہی تعمیر ہونی چاہیے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ ہمارا حال مکان کی تعمیر میں، قالینیں اٹھا کے دیکھو، ٹائلیں اٹھا کے دیکھو، سیلنگ اٹھا کے دیکھو، دروازے اٹھا کے دیکھو۔ وہ ایک جگہ لکھا کہ جناب میں نے ایک نلکا جو ہے 80,000 کا لیا ہے، ایک نلکا جسے پانی پتہ نہیں اس نلکے سے دودھ نے آنا ہے یا شہد نے اترنا ہے، ایک نلکا 80,000 کا۔ گھر میں 2 بندے ہیں، مکان آپ نے 25 بندوں کا بنوایا ہوا ہے، کیا یہ اسراف نہیں ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں پاکستان میں محل بنا کے آیا ہوں۔ بھائی محل بنا کے آئے ہو، رہتے یہاں ہو، وہاں جو لگا کے آئے ہو کیا اللہ نہیں پوچھے گا مال کدھر لگایا ہے؟ میں بڑی کوٹھی بنا کے آیا، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ وضو میں اسراف، فضول خرچی ہے۔ دیکھیں اتنی شدت کے ساتھ وضو کا پانی، سعد بن ابی وقاص وضو کر رہے تھے، حضور علیہ السلام نے پوچھا سعد یہ اسراف ہے؟ کہا یا رسول اللہ پانی میں بھی اسراف ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر چلتی نہر میں بھی ہو نا تو بھی اسراف ہے، بقدر ضرورت پانی کا استعمال ہو، یعنی 3 مرتبہ سے زائد دھونا یہ بھی فضول خرچی میں آ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جو شخص وضو میں 3 مرتبہ سے زائد پانی استعمال کرے تو مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ گناہگار ہو گیا ہے، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ گناہگار ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اچھا ایک مسئلے سے مسئلہ یاد آ گیا، جب ہم وضو کر کے اوپر آتے ہیں نا مسجد کی طرف، تو کوشش کریں کہ وہ جو نیچے آپ جب وضو کر لیتے ہیں تو آپ کے اعضاء کیا ہوتے ہیں؟ اوپر تک آتے ہیں تو پانی ٹپک رہا ہوتا ہے،
یہ اس طرح مسجد کے فرش پر پانی ٹپکانا مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب قریب ہے۔ وہ جو مشینیں نیچے لگائی ہوئی ہے وہ اسی لیے لگائی ہوئی ہیں کہ آپ اپنے ہاتھوں کو، اپنے چہرے کو، وہ جو تری ہے نا، تری رہنے دے، باقی جو قطرات ہے اس کو کم از کم وہاں سکھا کے آ جایا کرے۔ ٹوائلٹ میں بھی جاتے ہیں تو وہ ساکس کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، بعض احباب، سب کی بات نہیں کر رہا، بعض احباب وہ ساکس کے ساتھ ہی اندر جا رہے تھے، وہاں ناپاکی ہوئی تو وہی ساکس آپ مسجد کے اس قالین پہ بھی لے آتے ہیں، تو گناہ گار وہی ہوتا ہے جس نے ناپاکی مسجد کی حدود میں لے کے آئے۔ اسی طرح نیچے جو شوز ریک رکھا ہوا ہے نا، اپنے جوتے وہ اس کے اندر رکھا کریں۔ یہ ہماری ایک درخواست ہے، عاجزانہ سی اپیل ہے کہ وہ جو نیچے شو ریک رکھا ہوا ہے نا، جوتے اپنے جو ہے وہ وہاں رکھ لیا کریں، وہاں فرش پہ نہ چھوڑے۔ ڈسپلن بھی ہے، اسلام ہمیں ڈسپلن ہی سکھاتا ہے۔ تقریبات، چلے یہ تو کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں تھی جو کہ آپ کے گوش گزار کرنی تھی۔ اگر ہم اچھے طریقے سے مسجد کی صفائی کا خیال صرف کمیٹی رکھے، ہمارا یہ مطالبہ، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ مسجد، یہ میرا بھی گھر ہے، آپ کا بھی گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ جس نے مسجد سے تنکا بھی اٹھایا نا، اللہ اس کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو اگر مسجد کے اندر آپ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کو ہٹانا چاہیے تو اس کا انتظار نہ کریں مولوی صاحب تسی آسو تو پھر، یا ٹرسٹی آئے یا کوئی کمیٹی ممبر، نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے اور ہم سب کا ہے، ہم سب نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ صفائی میں نے بھی کرنی ہے اور آپ نے بھی کرنی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ آپ بھی صفائی میں حصہ لیں تاکہ آخرت میں آپ کا بھی اجر ہو۔ اچھا، اس کے علاوہ تقریبات چاہے وہ شادی کی ہو، چاہے وہ خوشی کی ہو، غمی کی ہو، عقیقے کی ہو، کوئی بھی تقریب ہو، اس میں دیکھیں آپ ہم کتنا مال لٹاتے ہیں۔ شادی ایک مقدس فریضہ ہے، لیکن یقین کریں ہم نے رسومات اس میں ڈال کر وہ ہندوانہ رسوم اس میں ڈال کر آج شادی کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ لوگ یقین کریں، ایک آدمی نے، اللہ ایسا وقت کسی پہ بھی نہ لائے، بیٹی کی شادی کی، 6 مہینے بعد اس کو طلاق ہو گئی۔ کہتا ہے 6 سال تک میں بیٹی کی شادی جو میں نے کروائی تھی، قرضہ لیا تھا، 6 سال ہو گئے ابھی تک وہ میں قرضہ ہی نہیں پورا کر سکا، اور وہ طلاق ہو کے گھر آ گئی۔ کیوں اتنی مشکل کر دی؟ اب شادی کیا ہے؟ لڑکا لڑکی 2 گواہوں کے درمیان بیٹھ کے کہہ دے، مہر مقرر کر دے، ایجاب و قبول ہو، that's it۔ اسلام نے اتنا آسان رکھا، ہم نے شادی کو مشکل کر دیا ہے۔ وہ کون سی رسمیں، مصیبت یہ کہ وہ رسمیں بھی یاد نہیں۔ منگنی کی رسم الگ ہے، رسول اللہ نے 11 نکاح کیے، 4 بیٹیوں کے نکاح کیے، صحابہ نے نکاح کیے۔ کوئی دکھا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منگنی پر، یہ جو منگنی کی اب چلی ہے نا کہ منگنی ہو گئی ہے، رسول اللہ نے اس پہ خرچ کیا؟ نہ بھی۔ شادی، نکاح، ہمارا پورا خرچ، بیٹی کی شادی کرانی ہے، بیٹے کی شادی کرانی ہے، باپ کی کمر جھک جاتی ہے اس کے کمانے کے لیے، ایک کی ابھی ہوئی نہیں ہے تو دوسرے سر پہ ہوتی ہے۔ اسلام نے تو نکاح کو آسان کیا تھا، لیکن ہم نے بے جا اس میں اخراجات ڈال کر، منگنی کی رسم الگ، مہندی کی رسم الگ، تیل کی رسم الگ، وہ گانا باندھنے کی رسم وہ الگ، سیرے کی رسم الگ، انگوٹھی پہنائی کی رسم الگ، جہیز کی لعنت جو وہ ایک سر پہ بیٹھی وہ ہے الگ ہے، ڈیکوریشن کروانا ہے، شادی کارڈ چھپوانے، نہ جانے کیا کچھ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے۔ ایک دلہن کا جوڑا، جو مجھے یہاں بھی آپ لوگوں کو زیادہ پتا ہوگا، 2 2.5 3 لاکھ کا صرف دلہن کے وہ اس دن کا جوڑا ہوتا ہے۔ جی سننے میں آ رہا ہے 15 لاکھ کا بھی ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو صبر دے۔ تو یہ کس کا قصور ہے؟ یہ ہماری کمیونٹی کا، معاشرے کا، ہماری سوسائٹی کا جو یہ ذہن دے دیا ہے۔ امیر نے تو بڑے اچھے طریقے سے، اب تو ایک اور بھی آگے، ہنی مون پہ جانا ہے، اب پتہ نہیں ہے کدھروں کڈی ہے۔ اے بابے سارے پریشان ہو جاتے ہیں، ساٹھے زمانے سے ہنی مون کوئی نہیں سی، آج ہنی مون پہ بھی بچوں کو بھیجنا ہوتا ہے۔ یہ ساری رسمیں اسلام اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ مال کی تباہی الگ ہے، کماتے کماتے باپ کی کمر جھک جاتی ہے، لیکن وہ اپنے اخراجات پورے نہیں کر سکتا۔
اسی لیے کسی دانا نے کہا نا، آج 2024 میں نکاح کرنا مشکل ہے، زنا کرنا آسان ہے۔ ملبوسات کو دیکھیں آپ، عورتیں ایک پروگرام میں ایک جوڑا پہن لینا تو اگلے پروگرام میں وہی جوڑا پہننا اپنے لیے گناہ سمجھتی ہے۔ جی جا کے آپ نیا جوڑا لے کے آئیں گے، فیشن بدل گیا ہے۔ اب فیشن کیا ہے؟ دوپٹے کا کلر کپڑے کے ساتھ، کپڑے کا جوتے کے ساتھ، جوتے کا بالی اور ناک اور کان، پتہ نہیں سارے میچنگ کرتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا نا، دودھ لینے گیا تھا، ایک بوتل دودھ کی 50 پاؤنڈ میں پڑی ہے۔ کیسے ہے؟ کہا صرف دودھ لینے گیا تھا، 50 چیزیں اور منگوا لی انہوں نے۔ صرف کپڑے لینے گئے تھے، 600 چیزیں مارکیٹ سے عورت اور لے کے آ جاتی ہے۔ تو یہ اخراجات، یہ فضول خرچی ہے، بے جا صرف ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ نیک لوگ، عباد الرحمن وہ ہے کہ جو ان کاموں سے بچے ہوئے ہیں۔ قرآن کی یہ آیت نمبر 67 جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، وہ احباب جو مسجد میں لیٹ آئے ہیں ان کے لیے ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عباد الرحمن میرے بندے وہ ہیں، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو وہ فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ ہی وہ کنجوسی کرتے ہیں، ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ احباب، اس سنڈے کو انشاءاللہ ہماری مسجد میں دستار بندی کا پروگرام ہے۔ مسجد کے ایک سٹوڈنٹ نے، حافظ نوید صاحب کی کلاس کے ایک سٹوڈنٹ نے قرآن حفظ کیا، تکمیل قرآن ہے، اور اس کی دستار بندی ہوگی۔ حافظ احسان یونس اس بچے کا نام ہے، اور مغرب سے لے کر عشاء کے درمیان انشاءاللہ مسجد میں پروگرام ہوگا۔ باہر سے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، نعت خواں حضرات آ رہے ہیں۔ آپ تمام احباب نے اس پروگرام کو کامیاب بنانا ہے، تاکہ بچوں کو آپ نے انکریج کرنا ہے۔ الحمدللہ ہماری مسجد سے حافظ قرآن نکل رہے ہیں، اور ایسے بچے اور بھی ہیں الحمدللہ۔ بعض بچوں نے 17 سپارے کر لیے، 16 سپارے کر لیے۔ ایک بچے نے ابھی سال پورا نہیں ہوا، اس کے 8 سپارے ہو گئے۔ تو یہ بچے اب الحمدللہ حفظ کی طرف آ رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں۔ آپ احباب آئیں، ان کی تھوڑی سی حوصلہ افزائی ہو، ہمت باندھیں، اور یہ پوری کمیونٹی کے لیے فخر ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ مرکز جس مقصد کے لیے ہم نے لیا، بنایا، خریدا، اللہ نے اس مقصد کو پورا کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کو حافظ قرآن، عالم دین بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔